रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने ग़ज़वा खंदक तक बयान किया है। तो ग़ज़वा खंदक की शुरुआत दरअसल ओही इब्न अख्तब जो बनु नज़ीर कबीले का सरदार था, जब उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने से जिला वतन कर दिया तो वो सारे कुरैश के पास गया। 20 सरदारान को अपने साथ लेकर अपने कबीले के उनको जंग के लिए तैयार किया, उनको यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। उस तरफ से जो है वो बनु गितफ़ान के पास गया, उनको तैयार किया। इस तरह से ये सारा लश्कर तैयार हो गया, तकरीबन 10,000 का लश्कर। अब 10,000 तो मदीने की टोटल आबादी नहीं थी, लिहाजा ये जो है एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मशवरा किया सहाबा से। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि फ़ारिस से ईरान से गए थे, तो उन्होंने एक बेहतरीन मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब अपने दुश्मन से जंग करते हैं तो अपने इर्द गिर्द खंदक खोदते हैं। तो बहरहाल ये मशवरा पसंद किया गया और सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खंदक को खोदा। ये खंदक बहुत ज़्यादा चौड़ी थी और बहुत ज़्यादा गहरी थी, ताकि एक शाह सवार जो है घोड़े पर सवार होकर, जो जंगी घोड़े होते थे वो ट्रेंड होते थे, वो क्रॉस न कर सके। तो 40-40 हाथ 10-10 आदमियों के हिस्से में आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुद भी खोदी, जो मलबा था वो डोहा और कपड़े भर गए थे। इसमें कुछ मौजज़ात हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलन एक जगह बहुत बड़ा चट्टान आया, वो टूट नहीं रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उसको तोड़ा, एक ज़रब लगाई तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे मुल्क शाम के महल्लात और मुल्क शाम फ़तह होता हुआ दिखाई दिया। दूसरी ज़रब मारी तो फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे रोम फ़तह हुआ दिखाई दिया और मुल्क रोम के जो सफ़ेद महल्लात है वो दिखाए गए। तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे फ़ारिस फ़तह होता हुआ दिखाया गया। तो खुशखबरी दी। लेकिन उधर ये हाल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को पेट पर पत्थर बांधे थे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पेट पर एक पत्थर बांधा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शिकम से जो है कुर्ता ऊपर उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बांधे थे। इस तरह से एक मौजज़ा और हुआ कि एक सहाबी ने एक साथ जौ जो है तकरीबन 2.5 किलो का वज़न बनता, उनको पीसा और एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आकर कहा कि मेरी तरफ से दावत है आपको और चंद साथियों को। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर को जो 3,000 था सबको दावत की और सब ने खाना खाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तकसीम किया। इस तरह से एक शख्स खजूर लेकर मुट्ठी में जा रहा था, उन खजूरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े पर रखा और अल्लाह से बरकत की दुआ की। बहरहाल वो खजूर भी जो है वो सब ने खाए। इस तरह से जो है एक दूध का प्याला लाया गया, सारे लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकसीम फरमाया। तो इस तरह से मौजज़ात हुए, उधर खंदक भी पूरी हो गई। तो काफिर चूँकि वो मक्के से आ रहे थे तो उनके जंगों के जब प्लान होते हैं, तो आज तो क्रिकेट के प्लान होते हैं कि ये बैटिंग न चली तो फील्डिंग में जान लगाएंगे, फील्डिंग न चली तो फिर बॉलिंग में जान लगाएंगे, या इस तरह के प्लान होते हैं। उस वक्त जंगी प्लान होते थे कि अगर उन्होंने ये किया तो हम ये करेंगे, उन्होंने ये किया तो हम ये करेंगे, प्लान होते थे बाज़ाब्ता। लेकिन वो जो प्लान बना कर आए उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वहाँ खंदक होगी, ये तो अरब में नई बात थी। लिहाजा वो वहीं जो है वो खंदक के उस पार उनको खेमा जन होना पड़ा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खेमा जन हो गए इस तरफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज बिठा दिए। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात और अज़वाज मुतहरात जो थी वो मदीने में मुख्तलिफ़ किलों और मकानों के अंदर किला बंद थी। वहाँ सिर्फ अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम और हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला मर्द थे, बाकी सब औरतें थी। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु कुरैज़ा के साथ माहिदा था। तो इस तरह से जो है काफिर कोशिश करते रहे खंदक क्रॉस करने की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरों की बाढ़ में उनको ले लिया। इस तरह से वो खंदक क्रॉस नहीं कर सके। तो अब उन्होंने प्रोग्राम किया कि यहूद को बगावत पर आमादा किया जाए। तो हाई इब्न अख्तब जो है यहूदी बनु नज़ीर का सरदार था, वो चक्कर काट कर गया और जो है वो बनु कुरैज़ा के सरदार से मुलाकात करना चाहिए। वो एक चरफ ज़बान इंसान था, ज़बान का माहिर था, मोटिवेशन उसके अंदर थी। लेकिन उस सरदार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब उसने
اپنے پھاکا اپنے اس کو کمینہ ہونے کا تانا دیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے دسترخوان پر کھانا نہ کھاؤں، اس لیے تم دروازہ نہیں کھول رہے ہو۔ بارہ اس نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو اس طرح سے جو ہے اس نے چرب زبانی سے کام لے کر اس کو بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ ادھر سے اب یہود بغاوت پر اتر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے کچھ صحابہ بھیجے، تو ان کو فرما دیا اگر بغاوت انہوں نے کی ہو تو اشارتاً کنایتاً بتانا، اعلانیہ نہ بتانا، مسلمانوں کے دل جو ہے ٹوٹیں گے۔ لیکن انہوں نے آ کر اشارتاً ہی بتایا، لیکن پتہ چل گیا۔ اس طرح سے جو ہے منافقین اجازت لے کر واپس نکلتے گئے محاذ سے گھروں کا بہانہ کر کے، اور ادھر یہود نے بھی ایک جنگجو بھیج دیا پتہ لینے کے لیے کہ بچے اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات وغیرہ وہ اکیلی ہیں یا کوئی پہرہ دار ہے۔ تو پتہ کرنے کے لیے جب بھیجا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا کہ جاؤ اس کو مارو، لیکن وہ کہنے لگے کہ تو میں تو اس میدان کا مرد ہی نہیں ہوں۔ لہٰذا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ خود گئے اور انہوں نے اس کو ایک ڈنڈے سے سر پر مارے، اس کو ختم کر دیا۔ اس سے ایک اثر پڑا کہ یہود جو ہے ڈر گئے کہ شاید یہاں پر بھی پہرے دار ہیں، حالانکہ وہاں پر عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس طرح سے جو ہے اب کافر پروگرام بنانے لگے کہ یک بار بھی یہ جو ہے خندق کو بھرا جائے پتھروں سے۔ جب وہ کوشش کرنے لگے تو مسلمانوں نے تیر اندازی کی، تو ہوتے ہوتے اس طرح سے کچھ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ظہر کی عصر کی نماز قضا ہوئی۔ پھر ایک دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نمازیں پڑھی، پورے دن مصروف رہے۔ بڑا خوفناک منظر تھا جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے دل حلق کو آ رہے تھے، اتنا خوف تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم کیا اور تمہیں جو ہے اس سے بچایا اور اپنی مدد سے تمہیں جو ہے نوازا۔ تو ہوا یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ بنو غطفان سے بات کی جائے، ان کو مدینے کی پیداوار کچھ دی جائے، کھجوروں کی اور باغات کی اور فصلوں کی، ان کو تیار کیا جائے کہ واپس چلے جائیں۔ جب اس پر بات ہوئی تو وہ کہنے لگے ہمیں پورے سال کی خوراک چاہیے۔ ادھر انصار مدینہ نے فرمایا جب ہم کافر ہوتے تھے تو ان کو ایک کھجور نہیں دیتے تھے، اب ان کو جو ہے اب ان کو کیوں دیں گے ہم، اب جب ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ ادھر جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے تھے کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک جو کافر تھے وہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں ان کافروں کو جو ہے توڑ سکتا ہوں، جنگ کا نقشہ تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ اجازت دیں کہ آپ کے بارے میں کچھ برا بھلا بھی کہوں زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، وہ گئے۔ یہود کو فرمایا کہ تم تو جانتے ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم اور قریش تو چلے جائیں گے، مسئلہ تو تمہارا ہے، اگر ہم کو موقع ملا حملہ کریں گے، نہ ملا تو نہ کریں گے تمہارے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، قریش سے اپنے کچھ آدمی مانگو جنگجو جن کو تم بندک بنا کر رکھو، اگر قریش واپس چلے گئے تو تم ان کو مسلمانوں کے حوالے کرنا اور اپنی جان بچانا، اگر تم نے ان سے مانگے انہوں نے نہ دیے تو سمجھو وہ جو ہے تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکتے ہیں، وہ مخلص نہیں ہیں۔ ادھر راتوں رات جا کر جو ہے قریش کو کہا، ابو سفیان کو کہا کہ وہ تم سے بندی مانگیں گے، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ پچھتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ توڑ کر، تو اگر انہوں نے بندی مانے تو سمجھو وہ ان کو مروانا چاہتے، تم ان کو مت دینا۔ تو ادھر جو ہے وہ بھی اس پر آمادہ ہو گئے۔ اگلے دن جب انہوں نے یہود سے کہا کہ آپ اس طرف سے حملہ کرو ہم اس طرف سے کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بندی دے دو، تو مشرکین وہ اپنے بندی دینے سے مکر گئے، کچھ آدمی بندی طور پر رکھنے سے مکر گئے، تو دونوں کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود جو ہے وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تو اس طرح سے کافروں کے آپس میں جو ہے دو پارٹ ہو گئے، ان کو اللہ نے توڑ دیا۔ تو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن رات کو جو پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو توڑ دیا، اب یہ آپ کے خلاف حملہ نہیں کر سکتے اکٹھے ہو کر۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یہ آئی کہ اس دن یہ ہوا کہ 3 لوگ خندق کے ہی سے کمزور جگہ پر کراس کر کے آئے، عمرو بن ود اور اکرمہ بن ابی جہل اور ایک اور شخص تھا۔ عمرو بن ود کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا، اس کو 1000 پہلوانوں کے مقابلے میں جنگجو سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے بندے نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مدد سے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو اکرمہ بن ابی جہل تھا یہ واپس چلا گیا، لیکن تیسرا شخص خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح سے جو ہے کافروں کے حوصلے پہلے پست ہوئے تھے، لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، ہوائیں تیز چلی، طوفان آیا
اور خیمے اکھڑنے لگے، گھوڑے بدکنے لگے، تو اسی رات جو ہے وہ کافر بھاگ گئے۔ اگلی صبح جب مسلمان نکلے محاذ پر تو وہاں کیا دیکھا کہ کوئی بھی محاذ پر موجود نہیں تھا، سب کے سب جو ہے وہ جا چکے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کافر ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ رب العزت ہم آج کے بعد پہل کریں گے ان پر حملہ کرنے کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس آئے، آپ نے زرہ اتاری اور آپ غسل فرمانے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے زرہ اتار دی؟ فرمایا ہاں میں نے تو اتار دی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں اتاری، فرشتے ابھی ایسے ہی ہیں، دیکھو میں نے تو نہیں اتاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ان بنو قریظہ، یہ جو یہودی ہیں، ان کو مزہ چکھاؤ اب۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی بھی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ بنو قریظہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے۔ اس پر صحابہ نکلے تو راستے میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا بنو قریظہ میں پڑھنا، لہٰذا ہم وہیں پڑھیں گے۔ کچھ نے فرمایا نماز کا وقت نکل رہا ہے، ہم راستے میں پڑھیں گے۔ جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے میرے حکم پر عمل کیا انہوں نے بھی صحیح کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ اس طرح سے جو یہ 25 دن تک محاصرہ رہا ان کا، گہرا رہا، بالآخر جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی وہ بھی اعصاب کی جنگ تھی۔ تو یہ جو غزوہ احزاب تھا یہ بھی اعصاب کی جنگ تھی، نقصان تو اس میں بھی نہیں ہوا اتنا، مسلمان 6 شہید ہوئے اور کفار 10 ہلاک ہوئے، باقی تو نقصان صرف اعصاب کی جنگ تھی، پریشانی، شدت، جس کو قرآن نے پریشانی کہا، وہ کتنی پریشانی ہوئی آپ تفصیل کے لیے سورہ احزاب پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ جنگ بھی بنو قریظہ کی جنگ بھی، یہ بھی اعصاب کی جنگ تھی۔ تو بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جو ہے اپنے حلیف جو غالباً بنو اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو زخمی تھے ان سے کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا، آپ نے بلایا ان کو، وہ زخمی تھے، وہ خندق کے اندر زخمی ہوئے تھے غزوہ احزاب کے اندر۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو جو ہے غلام بنایا جائے اور ان کے اموال ضبط کیے جائیں۔ تو بہرحال یہود کو جو ہے باری باری سے قتل کیا گیا، جو تقریباً 600-700 لوگ بنتے ہیں ان کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں وغیرہ کو ان کو جو ہے مال غنیمت میں نجد کی طرف بھیج کر ان کو بیچ دیا گیا، اور جو ساز و سامان تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر تقسیم کیا اور اس سے خمس نکالا۔ اس طرح سے جو ہے یہ یہود کو ایک پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت دی۔